السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ ملون خاتون نے عثمان کو بتایا تھا کہ شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس میں گورنروں کا سامان آ رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان نے کہا تھا، اب میں انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ بیڑیے کی روٹی پر ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں روگاتوس کہہ رہا تھا، نکولا، ہمارے دشمن مشترکہ ہیں اور ہمارے مقاصد بھی، ہماری صفیں بھی مشترک ہونی چاہیے۔ نکولا کہتا ہے، تھوڑی کھل کر بات کرو روگاتوس، تمہاری پیشکش کیا ہے؟ تو روگاتوس کہتا ہے، وہ چیز جس کی وجہ سے پادری گریگور عثمان کی طرف گیا تھا، عثمان ہمیں وہ چیز کبھی نہیں دے گا کیونکہ وہ چیز ایک قیمتی امانت ہے۔ نکولا حیران ہو کر پوچھتا ہے، وہ امانت کیا ہے؟ روگاتوس کہتا ہے، جب تک ہم وہ امانت حاصل نہ کر لیں ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اور ہم صرف ایک ہی صورت میں وہ حاصل کر سکتے ہیں، جب ہم متحد ہو جائیں۔ پھر نکولا کہتا ہے، میں تمہاری پیشکش کے بارے میں غور کروں گا روگاتوس، لیکن ابھی ایک اور اہم چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہے، اور وہ ہے شام سے آنے والا قافلہ جس پر ہماری مستقبل کا انحصار ہے۔ تو روگاتوس کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اس کی حفاظت کر لو گے، کیونکہ آیا نکولا ابھی تنہا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہرمن کایا قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ کوسس کہہ رہا تھا، تو پادری گریگور مرا نہیں ہے۔ پھر وہ ایک تیر نکال کر بہادر کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، بتاؤ اسے تیر کہاں لگا تھا؟ بہادر کہتا ہے، سینے پر۔ تو کوسس تیر اس کے سینے پر رکھ کر دبانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر بہادر کہتا ہے، تیر اس کے بازو پر لگا تھا۔ کوسس سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے تیر کہاں لگا تھا، لیکن تمہاری نااہلی سے ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ پادری مرا نہیں۔ پھر کوسس اسے سونے کے سکوں کی پوٹلی دے کر کہتا ہے، وہ پادری صرف ایک وجہ سے عثمان کے پاس گیا ہے، کیونکہ وہ قسطنطنیہ سے ایک بہت قیمتی چیز لایا تھا۔ تم پتہ لگاؤ کہ وہ چیز کیا ہے بہادر۔ بہادر کہتا ہے، سمجھے کہ کام ہو گیا۔ یہ کہہ کر بہادر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ شیخ ادبالی پادری گریگور کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پادری کو ایک دوا پلاتے ہیں، جس کے بعد پادری شیخ ادبالی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کائے کی بلی میں جرگتائی نے ایک پھول اٹھایا ہوا تھا۔ اتنے میں برہان تنزن کہتا ہے، عثمان صاحب کے شاہینوں کو تو دیکھو ذرا، لیکن جرگتائی اس کی بات نہیں سنتا۔ پھر برہان کہتا ہے، جرگتائی ہوش میں آؤ۔ اس کے بعد جرگتائی کہتا ہے، ہم باقیوں کے سر کب اتاریں گے برہان؟ برہان کہتا ہے، تم بے صبرے ہو رہے ہو بھائی، لیکن وقت آئے گا۔ پھر گوگتو کہتا ہے، ہم سر بھی اتاریں گے اور قلعے بھی لیں گے اور ان سرزمینوں کو اپنا وطن بنائیں گے۔ دوسری طرف عثمان اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، میرے اللہ، اپنی انتہائی خصوصی صفات کی برکت سے، اپنی عظمت کی جلالت کی برکت سے اور اپنے سب سے عظیم الشان نام کی برکت سے اپنے لیے پیش کیے گئے شکر کو قبول فرمائیے۔ میرے پاس کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کے انصاف کے ترازو پر پورا اتر سکے۔ آپ میرے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ میں نے اپنے ہاتھ آپ کی تعریف کے لیے پھیلائے ہیں، قبول فرمائیے یا رب کریم۔ میرا جہاد آپ کے لیے ہے، میری تلوار کی جلکار آپ کے لیے ہے اور آپ کے مقدس نظام کو ساری دنیا پر غالب کرنے کے لیے ہے۔ اس مبارک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور میری نسلوں کو طاقت نصیب فرما یا رب۔ ہمارے لیے جال بچھانے والوں کے جال انہیں پر الٹ دینے کی طاقت نصیب فرما یا رب، آمین۔ اس طرح دعا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ ترگت اور اس کے سپاہی کائی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی تھی جس پر کاتالونیا والوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ گھوڑے سے اتر کر ترگت سلام کرتا ہے۔ گفتگو پر قرآن کہتے ہیں، وعلیکم السلام۔ پھر ترگت کہتا ہے، عثمان صاحب کو اطلاع دو، ہمارے پاس ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ گفتگو کہتا ہے، آپ کے پاس جو بھی تحفہ ہے وہ ہم پہنچا دیں گے۔ تو ترگت کہتا ہے، یہ تحفہ اہم ہے، میں بذات خود پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ترگت گھوڑا گاڑی پر چڑھ جاتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے سپاہیوں کو کاتالونیا والوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ کاتالونیا والوں کے ساتھ میرا بھی حساب باقی تھا۔ الحمدللہ میں نے اپنا حساب پورا کر لیا ہے۔ عثمان کہتا ہے، ماشاءاللہ، آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ترگت کہتا ہے، ہمارا دشمن ایک ہی ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے، دوست کہا، ہمارا دشمن ایک ہی ہے اور ہر بہادر کو اپنے پیچھے آپ جیسے بہادر دوست کا ہونا ضروری ہے۔ سلامت رہیں۔ ترگت کہتا ہے، صرف یہی نہیں، میرے قبیلے میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حساب ابھی لینا باقی ہے، ہر کسی کی باری آئے گی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں عثمان صاحب۔ یہ کہہ کر ترگت جانے لگتا ہے تو عثمان کہتا ہے، رکیں ذرا ترگت صاحب۔ یہ سن کر ترگت رک جاتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے، گوگتک، ترگت صاحب کے حصے کا مال غنیمت لے آؤ۔
پھر ترگت عثمان کے پاس آ جاتا ہے تو عثمان کہتا ہے جب آپ ہمارے دشمنوں سے لڑ رہے تھے تو ہم نے ان کی سب سے قیمتی چیز حاصل کر لی اور آپ کا حصہ الگ کر دیا ہے ترگت صاحب۔ ترگت کہتا ہے سلامت رہیں۔ اس کے بعد ہرمن کایا قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ماری کارنیلیا کو غصے میں کہہ رہی تھی تمہیں ترکوں کے ساتھ اپنی گفتگو پر توجہ دینی ہوگی، یہ مت بھولنا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ کارنیلیا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں محترمہ۔ اتنے میں کوسس اندر داخل ہوتا ہے تو کارنیلیا باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد کوسس کہتا ہے عثمان کی بیوی یہاں کیا کر رہی تھی ماری؟ تم مجھے بتائے بغیر کیا کام کر رہی ہو؟ ماری کہتی ہے وہ صرف تجارت کے لیے آئی تھی۔ کوسس کہتا ہے تم کس تجارت کی بات کر رہی ہو ماری؟ ہم گورنروں نے عثمان کو ختم کرنے کے منصوبے پر اتفاق کیا ہے اور تم تجارت کی بات کر رہی ہو۔ ماری کہتی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو آپ کے اندر ہے، لیکن میں اپنے طریقے سے چال چلتی ہوں۔ کوسس سخت غصے میں کہتا ہے تمہاری یہ جرت کہ میری موجودگی میں تم کوئی چال چلو۔ یہ سن کر ماری جانے لگتی ہے تو کوسس کہتا ہے تم کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری گفتگو ختم نہیں ہوئی۔ ماری کہتی ہے میری گفتگو ختم ہو گئی ہے، میں شکار کرنے جا رہی ہوں اور اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے تک واپس نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر ماری چلی جاتی ہے جبکہ کوسس بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری جانب آئیگل ایک جگہ اپنے کپڑے دھو رہی تھی۔ اتنے میں جرگتائی وہاں پہنچتا ہے اور گھبرا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کام آسان ہو۔ آئیگل اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر جرگتائی کہتا ہے آئیگل صاحبہ کہاں ہے؟ کیا معلوم ہے تمہیں؟ آئیگل کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو پاگل، میں یہی ہوں۔ جرگتائی کہتا ہے نہیں، میں اس آئیگل کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دشمن پر نیزے پھینکتی ہے اور 7 آدمیوں پر اکیلے ہی غالب آ جاتی ہے۔ یہ سن کر آئیگل اٹھ کر اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ جرگتائی کہتا ہے یہ خنجر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارے خنجر سے بہت پہلے ہی تمہاری بہادر نظروں نے مجھے مار ڈالا ہے پاگل لڑکی۔ پھر آئیگل اپنا خنجر ہٹا لیتی ہے اور دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ جرگتائی دوبارہ اس کے سامنے جا کر کہتا ہے جانتی ہو یہ کیا ہے؟ آئیگل پوچھتی ہے یہ کیا ہے؟ تو جرگتائی کہتا ہے یہ ایک پھول ہے۔ آئیگل اسے پھول لے کر اپنے لباس میں رکھ دیتی ہے تو جرگتائی کہتا ہے اگر کوئی شخص آپ کو پھول دے تو اسے کچھ ہوتا ہے۔ آئیگل پوچھتی ہے کیا ہوتا ہے اسے جرگتائی؟ تو جرگتائی کہتا ہے کچھ ہوتا ہے۔ پھر آئیگل کہتی ہے جب تم کہہ نہیں سکتے تو مجھے یہاں کیوں روک رکھا ہے جرگتائی؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر آئیگل چلی جاتی ہے اور جرگتائی کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ دوسرے نے ماری شکار کے لیے جنگل میں پہنچ گئی تھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں اسے ایک پرندہ نظر آ جاتا ہے تو وہ تیر نکال کر اس کا نشانہ لینے لگتی ہے۔ وہ تیر چلانے ہی والی تھی کہ 2 سپاہی آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پرندہ اڑ جاتا ہے۔ ماری غصے میں کہتی ہے خاموش ہو جاؤ بیوقوف کہیں کے، تم لوگ یہیں رکو۔ یہ کہہ کر ماری اکیلے آگے بڑھ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جگہ پہنچ کر رک جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک اور پرندہ نظر آ گیا تھا۔ اسی دوران ایک سانپ اس کے پاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس طرح ماری کو سانپ کاٹ دیتا ہے۔ اسی طرح ترگت اور اس کے سپاہی جا رہے تھے تو چیخوں کی آوازیں سن کر ترگت رک جاتا ہے۔ پھر وہ سب گھوڑے سے اتر آتے ہیں اور آوازوں کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسرے نے سوگت میں عثمان کہہ رہا تھا آپ بہت جلد صحتیاب ہو گئے پادری حضرت۔ پادری کہتا ہے آپ کا شکریہ، ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر عثمان ایک رومال نکال کر کہتا ہے پادری حضرت میں آپ کی خفیہ معنی سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ یہ سلیب کا ٹکڑا آپ کی جان سے زیادہ قیمتی ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ کہہ کر عثمان دوبارہ وہ رومال اپنے لباس میں رکھ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک جگہ جائیں۔ قلعے کی سرحد کے قریب ایک گاؤں ہے جو ایناگول کے گورنر کے تابع ہے۔ سب قلعے والے آرتھوڈوکس عیسائی ہیں لیکن ان کا حال بہت برا ہے۔ ان کا سارا مال ٹیکس دے دے کر ضائع ہو گیا ہے اور مخالفت کرنے والوں کو قید میں ڈال کر تشدد کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مظلوم دینی بھائیوں کی مدد کریں اور ان کے لیے نجات دہندہ بنیں۔ پادری بیغور کہتا ہے میں ان کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے آپ کی جان اور مقدس چیز ہماری امانت ہے پادری حضرت، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ آپ فکر نہ کریں، میرے سپاہی آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو وہاں کے معصوم لوگوں کے لیے امید بن جائے اور آپ انہیں حقیقت دکھائیں۔ پھر پادری بیغور کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کی نیت مخلص ہے عثمان صاحب، میں اس گاؤں میں جاؤں گا۔ عثمان کہتا ہے میں فوری طور پر تیاریاں شروع کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ماری کی ٹانگ پر سانپ نے کاٹ لیا تھا اور وہ کافی درد میں مبتلا ہو گئی تھی۔